اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا محترم عمر فاروق صاحب نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مجھے اسلام اور جاہلیت کے موضوع پر کچھ کہنا ہے۔ جاہلیت کا جو دور تھا وہ اسلام سے پہلے کا دور تھا، اور اس دور میں خیر اور شر دونوں چیزیں بڑے وسیع پیمانے پر پائی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جاہلیت کے اندر پائی جانے والی خیر و شر کی تفصیلات ایک مجلس میں پیش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے اسلام جو آیا تو اس نے پرانے خیر کو نئے شرائط اور نئی تبدیلیوں کے ساتھ قبول کیا، اور جو پرانا شر تھا اس شر کو اسلام نے مٹا دیا اور ختم کر دیا۔ کس طریقے سے اسلام نے اس شر کو مٹایا اور ختم کیا، اور اس سلسلے میں ہمیں کیا دیا، یہ بھی ایک بہت ہی مفصل چیز ہے، اور اسے بھی کسی ایک مجلس میں بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے عنوان جس قدر وسیع ہے کہ اسلام اور جاہلیت پر گفتگو کی جائے گی، بات اتنی وسیع نہیں ہو سکے گی، بات اس کے مقابلے میں مختصر رہے گی۔ لیکن اسلام اور جاہلیت کے اندر جو بنیادی اختلاف ہے، وہ مین پوائنٹ جس کو کہہ لیجیے، مناسب ہوگا کہ اسی کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے اور اسی کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ جاہلیت میں جو بات سب سے زیادہ واضح تھی وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش اور پوجا تھی، یا زیادہ موٹے لفظ میں کہنا ہو تو یہ کہہ لیجئے کہ بت پرستی یہ جاہلیت کی بڑی خاص چیز تھی، اور اس کا بڑا خاص وصف اور امتیازی صفت تھی۔ یہ بت پرستی کیا تھی اور کہاں سے شروع ہوئی، اور اس کی بنیاد کیا تھی، اور اس کے پیچھے جو حقائق پوشیدے ہیں وہ کیا تھے، اور اسلام نے انہیں کس طرح تبدیل کیا، یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عرب میں جو لوگ آباد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ نسل پھیلی اور بڑھی تھی، اور اس میں کچھ دوسری نسلیں بھی شامل تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی دین پیش کیا تھا، یعنی باوجود کہ وہ خود نبی تھے لیکن انہوں نے وہی دین پیش کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، صدیوں پر صدیاں بیتتی گئیں، لیکن عرب کے یہ لوگ دین ابراہیم پر قائم رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دین کی بہت سی تعلیمات تو بھلا دی گئیں اور بہت کچھ ذہن سے محو ہو گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا جو امتیازی وصف تھا توحید، یہ توحید عرب میں باقی رہی۔ اور ایک دوسرا وصف تھا جس کو ہم حج سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ حج بھی عرب میں باقی رہا۔ باقی دوسری چیزیں بھی کچھ نہ کچھ تھیں، مگر اس کے اندر اس قدر تبدیلی اور اس قدر تحریف ہو چکی تھی کہ اب اس کا جاننا اور پہچاننا مشکل تھا۔ تو یہ لوگ زبانی طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور ان کی دی ہوئی توحید کو پکڑے ہوئے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر کوئی اور نبی نہیں بھیجا۔ یمن میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہاں سے بہت سے قبیلوں نے ادھر ادھر ہجرت کی، بہت سی جگہوں پر پھیل گئے اور یمن کو چھوڑ دیا۔ ان میں سے قبیلہ خزاعہ تھا، یہ بھی یمن چھوڑ کر کے حجاز کے علاقے میں آیا اور رفتہ رفتہ مکے کے اوپر قابض ہو گیا۔ اس قبیلے کا سردار عمرو بن لوہی، یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 برس پہلے یہ لوگ حجاز کے اوپر یا مکے کے اوپر قابض ہوئے تھے، اور ان کے قبضے کے قریب ہی کے زمانے میں ان کا ایک سردار عمرو بن لوہی ہوا۔ عمرو بن لوہی بڑا عالم فاضل قسم کا شخص تھا، بڑا تقوی شعار اور بڑا دیندار تھا، لوگوں میں اس کی بڑی مقبولیت تھی اور لوگ اس کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ یہ ان کے دین کا محافظ تھا اور ان کے دین کا گویا سب سے بڑا رہنما اور رہبر تھا اپنے زمانے میں۔ یہ شخص ملک شام گیا، وہاں دیکھا کہ بت پوجا جا رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ملک شام یہ پیغمبروں اور نبیوں کا ملک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو رسول بنا کر کے اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے،
اور انہیں اپنی کتابیں دی ہیں اور یہ لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں تو یقیناً یہ کام حق اور صحیح ہوگا. لہذا اس نے ان لوگوں سے ایک بت مستعار لیا، ایک بت مانگا اور اسے لے کر کے مکہ آ گیا. اس بت کا نام حبل تھا اور اسے لا کر کے خانہ کعبہ کے اندر، باہر نہیں، خانہ کعبہ کے اندر بیچوں بیچ نصب کیا اور لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ پیغمبروں کے جو وارثین ہیں وہ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لہذا آپ لوگ بھی ان کی پوجا کیجئے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اب چونکہ وہ بڑا عالم فاضل آدمی تھا، بڑا دیندار تقوی شعار تھا اور لوگوں میں بڑا مقبول تھا، لہذا لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر تبدیلی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک طرح کی بدعت حسنہ ہے. لہذا لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس حبل کی پوجا شروع ہو گئی. یہ پہلا شعلہ تھا یا پہلی بات تھی جو عرب کے اندر پیدا ہوئی بت پرستی کی. اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد ایک شیطان نے آ کر کے عمرو بن لوہی سے کہا کہ دیکھو جدہ جاؤ اور وہاں فلاں فلاں جگہ پر ریت کے اندر بڑے بڑے بزرگ مدفون ہیں، ان کو کھودو گے تو وہ باہر نکل آئیں گے، ان کو نکالو اور ان کو لے آؤ. اب خواب کے اندر جب اس نے دیکھا یا اس شیطان کے بتانے سے یہ بات اس کو معلوم ہوئی تو وہ جدہ آیا اور آ کر کے اس نے جب اس مقررہ جگہ پر زمین کھودی ہے تو واقعی 5 بت نکل آئے. اور یہ 5 بت کون تھے؟ یہ وہی 5 بت تھے جن کی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کر رہی تھی. اور جب نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت بہت جم کر کے دی تو انہوں نے مخالفت بھی بہت جم کر کے کی اور آپس میں ایک دوسرے سے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، یغوث کو نہ چھوڑنا، یعوق کو نہ چھوڑنا، نصر کو نہ چھوڑنا. ان کی پوجا شروع کیسے ہوئی تھی ان میں؟ یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے عرصے میں بڑے نیک بزرگ اور خدا ترس اور عبادت گزار لوگ تھے اور قریب قریب زمانے میں ان 5 افراد کی وفات ہو گئی. اس کے بعد لوگوں کو بڑا غم ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ یہ ہماری قوم کے اتنے بزرگ لوگ اور اچانک تھوڑے عرصے کے اندر سب کے سب اٹھا لیے گئے. ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کے اس غم کا ایک علاج ہے، میں تصویر بنانا جانتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تصویر بنا دوں اور جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے یا جہاں ان کی قبریں ہیں وہاں پر ان تصویروں کو رکھ دو. جب ان کی شکلیں دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا اور اس طریقے سے تمہارے اندر عبادت کا جذبہ برقرار رہے گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. ابلیس نے تصویریں بنا دی اور لوگ انہیں دیکھ کر کے اللہ کو یاد کر. ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان سے رکوع و سجود بھی کروائی. یہ تو تمہارے معبود ہیں اور تمہارے باپ دادا ان کو پوجا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی پوجا کرو. بعد کے لوگوں نے بھی پوجا بھی شروع کر دی. اور صحیح بخاری کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ جب یہ لوگ انتقال کر گئے تو اکفو علی قبورہم، لوگوں نے جا کر کے ان کی قبروں پر پڑاؤ ڈال دیا، آسن مار کر بیٹھنا شروع کر دیا اور اس طریقے سے ان بزرگوں کی پوجا شروع ہو گئی. اور جب بزرگوں کی پوجا شروع ہو گئی اور ان کے بت بنے ہوئے تھے، طوفان نوح کے اندر یہ بت بہہ کر کے آئے اور جدہ کے ساحل کے پاس ریت میں دب گئے. جب عمرو بن لوہی نے بت پرستی شروع کی اور قوم نے اس کی دعوت قبول کر لی تو اب شیطان کو موقع ملا کہ اس کام کو زیادہ آگے بڑھایا جائے. چنانچہ ان 5 بتوں کا اس نے پتہ بتایا اور عمرو بن لوہی آیا اور ان کو اکھاڑ کر کے لے گیا. حج کا زمانہ آیا تو عرب کے بڑے بڑے قبائل میں ان 5 کو تقسیم کر دیا. ایک قبیلہ ایک کو لے گیا، دوسرا دوسرے کو لے گیا، تیسرا تیسرے کو لے گیا. اس طریقے سے یہ 5 جگہوں پر پہنچ گئے اور ان جگہوں پر بھی بتوں کی پوجا شروع ہو گئی. اور جب شروع ہو گئی تو پھر آگے بڑھنے میں کیا دیر تھی. اب قبائل نے دیکھا کہ صاحب یہ تو کسی زمانے کے بڑے اور بزرگ لوگ تھے، ان کی ہم پوجا کر رہے ہیں، اپنے جو بڑے اور بزرگ گزرے ہیں خود ان کی پوجا کیوں نہ کریں. لہذا ان کی اپنی قوم کے اندر جو بزرگ اور نیک لوگ گزرے تھے ان کے بھی بت بننا شروع ہو اور ان کی بھی عبادت شروع ہو گئی. اور پھر ہر قبیلے نے یہ بھی شروع کیا کہ ہم اپنے بزرگ کا ایک بت لے چل کر کے خانہ کعبہ کے پاس بھی رکھ دیں. اس طرح سے رفتہ رفتہ
خانہ کعبہ کے گردا گرد جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں پر بتوں کی لائن لگ گئی ہر طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے گردا گرد 360 بت تھے. یہ تو ایک مختصر سی تاریخ ہے کہ یہاں بت پرستی کس طرح شروع ہوئی، لیکن اس بت پرستی کے پیچھے جذبات کیا کار فرما تھے، عقیدہ کیا کار فرما تھا، اور اس کی اساس و بنیاد کیا تھی، یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے. اور اگر اس پر ہم غور کریں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے راستہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور کس چیز سے روکا ہے. ان بتوں کی پوجا کے سلسلے میں قرآن مجید نے کوئی گوشہ تشنا نہیں رکھا ہے، اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے احادیث میں اس کی مزید تاکید اور توضیح کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ آخر مشرکین کو یہ بات کیوں سوجھی کہ ان بتوں کی پوجا کی جائے، اور پوجا کی جائے تو کن لوگوں کی پوجا کی جائے. بس لکڑی کا بت بنا لیا جائے، پتھر کا بت بنا لیا جائے، کوئی ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے، یہ بات تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی تھی؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے. مشرکین مکہ کے سلسلے میں قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے میں آگے چل کر کے اس کو پیش کروں گا، مگر اس وقت مختصراً آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو بات بیان کی ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں اور براہ راست اس سے خطاب کرنے کے لائق نہیں ہیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ بزرگ ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، نیک ہیں اور اللہ کے ہاں جو مقبول ہیں، ان لوگوں کو ہم اختیار کریں اور اپنی بات ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں. یہ خیال ان کے ذہن میں جب آیا ہے تو ان کی نظریں کن لوگوں پر پڑیں، کن لوگوں پر نظریں پڑی ہیں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. ایک تو ان کی نظر فرشتوں پر پڑی. فرشتے دیکھے جانے والی چیز تو نہیں عام حالات میں، لیکن جس طریقے سے ہم فرشتوں کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ بھی دین ابراہیم کے وارث تھے اور فرشتوں کے وجود کا عقیدہ رکھتے تھے. تو سب سے پہلے ان کی نگاہ تو اس پر گئی کہ فرشتے یہ معصوم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں اور ان سے کوئی خطا اور گناہ سرزد نہیں ہوتی ہے، لہذا فرشتوں کو اختیار کرو اور ان کی شخصیات کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بناؤ. اس مقصد کے لیے انہوں نے فرشتوں کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ اس کا بیان کیا ہے. ایک جگہ تو مشرکین سے جو حجت ہو رہی تھی اس کے سلسلے میں بتایا کہ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم. انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے. ایک جگہ اور یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا اور اس کے بعد ان کو بھی سامنے رکھے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہی لوگ ہیں نا جو تمہاری پوجا کرتے تھے؟ جب فرشتوں سے یہ سوال ہوگا کہ یہ مشرکین ہیں، یہی لوگ تو آخر تمہاری پوجا کرتے تھے، تو فرشتے اس سوال کو سن کر کے کانپ اٹھیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے سامنے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں اور ہماری بھی پوجا کی گئی. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم بالکل نہیں جانتے انہوں نے ہماری پوجا کی، اور کہیں گے کہ بل کانوا یعبدون الجن، اگر انہوں نے ہماری پوجا کی تھی تو حقیقت میں شیطان کی پیروی کی تھی، ہماری کوئی پیروی نہیں کی تھی، ہم نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی. تو 2 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مشرکین فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں. ایک تو ان کی نظر فرشتوں پر گئی، دوسرے ان کی نظر اللہ کے پیغمبروں پر گئی کہ اللہ کے پیغمبر وہ بڑے مقدس ہوتے ہیں، بڑے محترم ہوتے ہیں اور اللہ کے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں، لہذا ان کو اختیار. اس کا ثبوت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہا تو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تو آپ نے داخل ہونے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ پہلے بتوں کو. اور سیرت کی کتابوں میں جو تفصیل لکھی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت بھی تھے اور تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں، دونوں باتیں. بہرحال صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ دیکھا آپ نے اس کے اندر اصنام ہیں، بت ہیں
تو آپ نے خانہ کعبہ میں جانے سے انکار کر دیا اور حکم دیا کہ ان بتوں کو نکالا جائے. ان بتوں کو نکالا گیا. اب حبل تو معروف ہے کہ حبل ایک زمانے سے لا کر کے اس میں نصب کیا گیا تھا، لیکن اور جو بت نکلے اس میں کون کون سے بت تھے؟ ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا. ان دونوں پیغمبروں کے بھی بت بنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں فالگیری کے تیر بھی تھمائے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ واللہ مستقسمات، اللہ کی قسم ان پیغمبروں نے کبھی بھی فالگیری نہیں کی. یہ بھی بتاتا چلوں کہ فالگیری اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حرام چیزیں بیان کی ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو اس کے اندر آخر میں آ کر کے فرمایا گیا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تمہارے اوپر مردہ حرام کیا گیا اور خون حرام کیا گیا، سور کا گوشت حرام کیا گیا اور فلاں فلاں چیزیں حرام کی گئی، اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم تیروں کے ذریعے سے فال نکالو. آج کل اسلامی فالنا ہے، جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس چیز کو اسلام کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے. کتاب اسلامی فالنا ہو، جبکہ فال نکالنے کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سور کے گوشت اور خون کی حرمت کے ساتھ ساتھ بیان کیا. تو باہر کہ ان کے ہاتھ میں پانسے کے تیر تھمائے گئے تھے جس کے ذریعے سے فال نکالا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ واللہ مستقسما کرو، اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی تیر پانسے کے تیر نہیں استعمال کیے تھے، فالگیری نہیں کی تھی. اور اس کے بعد حکم دیا کہ ان بتوں کو توڑ دیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ مکے کے مشرکین کی نگاہ جن بزرگوں پر گئی تھی، فرشتوں کے بعد ان میں پیغمبر تھے. اور پیغمبروں کے بعد کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے وہ 5 بزرگ جن کا بت یہاں پر پایا گیا تھا، ان بزرگوں کی یہ عبادت اور پوجا کرتے تھے اور ان کو بھی انہوں نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا رکھا تھا. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری حاجتیں جائیں گی اور پوری کی جائیں گی. اور اس کے بعد کیا تھا؟ قرآن مجید کے اندر دیکھیے تو 3 بتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا. سورہ نجم کے اندر فرمایا گیا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ. یہ بتاؤ کہ لات اور عزا اور تیسرا منات یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو تمہارے لیے تو گھر چاہیے، لڑکا چاہیے، اور اللہ کے لیے لڑکیاں چاہیے. دل کا ایک قسمت ہوگی کا یہ تو بڑی بڑی تفصیل ہے کہ اللہ کے لیے تم لوگ بیٹیاں قرار دو اور اپنے لیے بیٹے چاہو. اور کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لات اور عزا اور منات 3 بتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ تینوں بت بہت زیادہ معروف اور مشہور تھے اور عرب کے بڑے بتوں میں سے شمار ہوتے تھے. اب ان کی تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. لات کے متعلق صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر. وہ فرماتے ہیں کان رجل یہ وقت صغیر، لات کیا تھا؟ یہ ایک آدمی جو ستو بولا کرتا تھا. طائف کے راستے سے جو حجاج مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان کے راستے میں ایک سفید پتھر پر یہ بیٹھ جایا کرتا تھا اور بیٹھ کر کے ان کے لیے ستو اور پانی کا انتظام رکھتا تھا. جو لوگ اس کے ضرورت مند ہوتے تھے ان کو ستو گھول کر کے یہ پلایا کرتا تھا. کیونکہ ستو گھولنے کو عربی میں لتو کہتے ہیں اور گھولنے والے کو لات کہتے ہیں، اس لیے یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا. نام اس کا کچھ اور تھا مگر وہ نام تو لوگوں کے ذہن سے اتر گیا، لات کے نام سے یہ مشہور ہو گیا. تو صحیح بخاری کے اندر یہ ہے روایت، یہ شخص ستو گھول کر کے حاجیوں کو پلایا کرتا تھا. جب یہ مر گیا تو جہاں پر یہ بیٹھتا تھا وہیں پر اس کو دفن کر دیا، اور جس پتھر پر بیٹھ کر کے یہ شخص ستو گھولا کرتا تھا اس پتھر کو اس کی قبر پر رکھ دیا گیا. لات بت یہی تھا، کوئی مورتی نہیں تراشی گئی تھی، کوئی ڈھانچہ نہیں بنایا گیا تھا. لات بت جو کچھ تھا وہ کیا تھا؟ یہ ایک نیک انسان تھا، بھلا تھا، نیکوکار تھا، لوگوں کے ساتھ بغیر کسی اجرت اور بغیر کسی مزدوری کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا تھا. اس نیکی اور بھلائی کی قدر کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مقرب آدمی ہے، اللہ کا قریبی بندہ ہے، لہٰذا اس کو بھی اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بناؤ. اس لیے جہاں پر یہ مرا تھا وہاں پر وہ پتھر رکھ دیا گیا جس پر یہ بیٹھ کر کے ستو گھولا کرتا تھا،
اور اس کے بعد نذرانے چڑھنا شروع ہو گئے. یہ بت یہی تھا, کوئی ڈھانچہ نہیں بنا تھا, کوئی مورتی نہیں. اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ عرب میں جاہلیت کے دور میں بت پرستی جو ہو رہی تھی تو جن بتوں کو پوجا جا رہا تھا ان بتوں کی حقیقت کیا تھی؟ حقیقت میں وہ گزرے ہوئے بزرگوں, اللہ کے فرشتوں, اللہ کے پیغمبروں اور نیکوکار بزرگوں یعنی اولیاء کرام اور بزرگان دین ان کے ڈھانچے تراشے گئے. اچھا وہ حقیقی شکل بنی ہو چاہے خیالی شکل بنی ہو, مگر ان کے ڈھانچے تراشے گئے تھے. اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ بھی تھا کہ ڈھانچہ بھی نہیں تراشا گیا بلکہ جہاں پر مرا ہے وہیں پر اس کی قبر بنا دی گئی اور وہیں قبر جو تھی وہیں بت بن گیا. تو ان بزرگوں کے ڈھانچے عام طریقے سے تیار کیے گئے. پھر ان ڈھانچوں کے لیے آستانے تیار کیے گئے. بالکل ٹھیک ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے, اور ابن اسحاق نے بھی اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ ہے اور اس کا احترام ہوتا ہے, اس کا طواف ہوتا ہے, اسی طریقے سے بہت سے بتوں کے ساتھ آستانے بھی بنے ہوئے تھے اور ان کی تعظیم بھی ایسی ہی کی جاتی تھی جیسے خانہ کعبہ کی تعظیم کی جاتی تھی. مگر بہرحال خانہ کعبہ سے کمتر درجہ ہوتا تھا, خانہ کعبہ کے برابر ان کا درجہ نہیں تھا. تو آستانے بنا دیے گئے اور یہ آستانے جگہ جگہ پھیل گئے. ان آستانوں کا حال کیا تھا کہ اب جو بت تھا یا جو قبر تھی وہ تو مقدس تھی ہی, جس آستانے کے اندر اس کو گھیر دیا گیا وہ پورا آستانہ بھی مقدس ہو گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی درخت ہے تو وہ درخت بھی مقدس ہو گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے عزا کو ڈھا دو. عزا کو ڈھا دینے کا معنی کیا تھا؟ یعنی وہ آستانہ ڈھا دو جو عزا کو اوپر بنا دو. کسی بھی روایت میں یہ تذکرہ نہیں آتا ہے کہ وہاں کوئی بت تھا جس کو حضرت خالد بن ولید نے توڑا ہو. اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا. بس یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید گئے اور ببول کے یا ببول جیسے 3 درخت تھے لیکن اس آستانے کے اوپر سایہ کرتے تھے اور ان درختوں کو بڑا مقدس درخت سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی اس کو چھو دے یا توڑ دے یعنی بدنیتی سے اس کو چھو دے تو پھر اس کی بدقسمتی ہی تھی. پھر معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا. تو یہ 3 درخت تھے. حضرت خالد بن ولید نے درختوں کو کاٹا اور اس آستانے کو ڈھا دیا اور زمین کے برابر کر دیا. یہ تذکرہ آتا ہے احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں کے اندر. تو یہ عزا بت تھا, ایک آستانہ تھا, اس کے اوپر درختوں کا سایہ تھا اور کچھ مجاور بیٹھے ہوئے تھے جو اپنا کاروبار چلا رہے تھے. بہرحال یہ تو بتوں کی تھوڑی سی تفسیر ہوئی کہ اللہ کے فرشتوں کو, اللہ کے پیغمبروں کو, بزرگان دین کو, اولیاء کرام کو, نیکوکار انسانوں کو, ان لوگوں کو اختیار کیا گیا کہ یہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطے کا کام دے اور اس مقصد کے لیے ان کے گھر بنائے گئے, ان کے آستانے بنائے گئے یا ان کی قبروں پر آستانے بنائے گئے. پھر اس کے بعد ان کی پوجا کس طریقے سے کی جاتی تھی. یہ پوجا بھی بڑی معروف چیز ہے. یہ پوجا کس طریقے سے کی جاتی تھی قرآن مجید میں اس کی بھی تفسیر بیان کی گئی. پوجا کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ان کے یہاں جو غلے کی پیداوار ہوتی تھی یا جو آمدنی ہوتی تھی اس آمدنی کا ایک حصہ ان آستانوں کے نام پر نکالتے تھے اور وہاں مجاورین بیٹھے ہوتے تھے. ان مجاورین کو لے جا کر کے یہ دے دیتے تھے تاکہ اس آستانے کو اس کو چڑھا دیں. یعنی غلے وغیرہ کی پیداوار کا ایک حصہ لے جا کر کے ان آستانوں پر چڑھایا جاتا تھا. پوجا کا ایک حصہ یہ تھا. قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاهُ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لله فهو يصل الى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلے اور جانوروں کی پیداوار سے جو کچھ دیا ہے انہوں نے ایک حصہ تو لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے اور ایک حصہ تو انہوں نے اپنے شرکا کے لیے مقرر کیا ہے اور ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے. یعنی غلے
اور جانور کی پیداوار میں سے وہ لوگ ایک حصہ اللہ کے نام پہ نکالتے تھے اور ایک حصہ یہ شرکا کے نام پہ نکالتے تھے۔ اللہ کے نام پہ جو کچھ نکالتے تھے وہ غریبوں کو صدقہ خیرات کر دیتے تھے، اور شرکا کے نام پہ جو کچھ نکالتے تھے وہ ان کے آستانوں پر لے آ کر کے چڑھا دیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں چونکہ سب سے زیادہ اہم معاملہ مجاوروں کا تھا، جو کہ یہ اصول کرتے تھے، جو کچھ کی آستانوں پر پیش کیا تھا اس کو چونکہ وہ اصول کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب قاعدہ نکالا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈنڈی مارنے کی بڑی عجیب حکمت نکالی تھی۔ کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پر کوئی چیز کچھ غلہ وغیرہ نکالے ہوئے ہے اور اس کو کسی غریب کو دینے کے لیے لے جا رہا ہے، اب راستے میں سے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا، پل کا پل گر گیا یا کچھ کا کچھ گر گیا اس میں سے، تو جو گر گیا اب وہ اس غریب کو نہیں دیا جائے۔ گرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا، لہذا اس غریب کو نہیں دیا جائے گا، اب اس کو لا کر کے آستانے پہ چڑھانا۔ ظاہر آستانے پہ چڑھائیں گے تو مجاور کے حصے میں جائے گا، غریب کو دیتے تو اس کے حصے میں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام پر جو کچھ نکالا جائے وہ تو مختلف ہیلوں بہانوں سے آستانے تک چلا جاتا تھا، لیکن ان شرکا کے نام پر جو نکلتا تھا وہ کسی بھی بہانے سے اللہ کے حصے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کا حصہ ادھر آ سکتا تھا، یہاں کا حصہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر ان شرکا کا حصہ اللہ کے حصے میں چلا جائے تو مجاوروں کا گھاٹا ہو سکتا تھا، وہ اپنا گھاٹا قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا حصہ اگر شرکا کے پاس چلا جائے تو غریبوں کا گھاٹا ہوتا، ان کو بہرحال وہ دین قبول کرنا ہے جو یہ حضرات دیتے ہوں، اس لیے ڈنڈی ماری جا رہی تھی۔ مہر کیف یہ ایک الگ معاملہ تھا۔ تو غلے اور جانور یہ دونوں قسمیں یہ لوگ ان آستانوں پر لے آ کر کے چڑھاتے تھے۔ غلہ چڑھانے کا معاملہ تو بالکل معروف ہے، کس طریقے سے چڑھایا جائے گا۔ جانوروں کے سلسلے میں انہوں نے بڑا عجیب و غریب قانون نکال رکھا تھا اور بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں جن کو یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے چند قسمیں جانوروں کی کی تھی، اور قرآن مجید میں ان جانوروں کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حم ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا ہے، نہ صائبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حامی بنایا ہے، بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ چار نام ہوئے، بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حامی۔ یہ کیا تھا؟ یہ مختلف حساب سے جانوروں کو ان بتوں کے نام پر چڑھایا کرتے تھے یا آستانوں پر چڑھایا کرتے تھے۔ اب مثلا جانور اونٹنی سب سے زیادہ تعظیم اور قدر کی مستحق ہوتی تھی، اس لیے کہ اس سے نسل چلتی تھی۔ تو اگر ایک اونٹنی پے در پے 2 مرتبہ اونٹنی ہی دے بچے کے طور پر، یعنی پہلی مرتبہ بچہ دیا وہ بھی اونٹنی تھی، پھر دوسری مرتبہ بچہ دیا وہ بھی اونٹنی تھی، تو 2 مرتبہ میں یا اس سے زیادہ میں اس اونٹنی کو بابرکت سمجھ کر کے بت کے نام پہ چھوڑ دیا، اس کے نام پر اس کی نظر کر دیا تھا، چاہے وہ مالک کے گھر ہی کون رہے، مگر اب وہ اونٹنی بت کے لیے نظر، لہذا اب وہ جو کچھ چاہے گی کھائے گی پیے گی، جہاں چاہے گی آئے گی جائے گی، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں اور کوئی روکے گا نہیں، اس کا بال نہیں کاٹا جائے گا، اس کا دودھ کوئی نہیں استعمال کرے گا، بلکہ معبودوں کے آستانے ہو کے جائے گا۔ البتہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے۔ اب اونٹنی کو جب اس آستانے کے لیے نظر کر دیا، اس کے بعد پھر اس سے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ بچہ بھی اس کے لیے نظر ہوگا، تو یہ بچہ جو ہوگا یہ بحیرہ کہلائے گا۔ اونٹنی جو چھوڑی گئی وہ صاحبہ کہلائے گی اور اس کا جو بچہ ہوگا وہ بحیرہ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بکری ہے، اس نے بچہ دیا تو مادہ بچے دیے، پھر دوبارہ بچہ دیا تو پھر مادہ بچہ دیا، پھر سے دوبارہ دیا، 5 دفعہ میں 10 بچے دے دیے اور سب کے سب مادہ ہی ہیں، تو اس بکری کو بھی بہت بابرکت سمجھا جاتا اور اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا۔ یہ وسیلہ کہلاتی تھی۔ اسی طریقے سے کوئی اونٹ ہے، اس نے جفتی کی، اس سے اونٹنی پیدا ہوئی، پھر جفتی کی، اس سے بھی اونٹنی پیدا ہوئی۔ اگر مسلسل 10 اونٹنیوں کے بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب مادہ ہی تھے اور اس اونٹ سے پیدا ہوئے تو یہ اونٹ بھی بڑا بابرکت سمجھا جانے لگتا تھا اور اس کو بھی کسی کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، نظر کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ نظر کرنے کے مختلف اسباب تھے
مختلف بہانوں سے یہ لوگ اپنے جانوروں کو نظر کرتے تھے، اس اونٹ کو حامی کہتے تھے۔ تو یہ وسیع بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حامی، یہ چار قسم کے جانور تھے جو مختلف حساب سے ان آستانوں کے نظر کیے جاتے اور اس حساب سے ان کا نام رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا ہے، نہ صاحبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حامی بنایا ہے۔ یہ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑا اور اپنی طرف سے ایک بات کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہنے کا مختصر لفظوں میں کہ مشرکین کے ہاں ان بتوں کی پوجا کا جو طریقہ تھا یا ان قبروں کی پوجا کا جو طریقہ تھا اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ غلہ چڑھا دو، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جانوروں کو ان کے نام پر نظر مان دو، اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جانور کو ان کے لیے مقرر کر لیا جائے کہ یہ صاحب یہ عزا کا جانور ہے، یہ لات کا جانور ہے، یہ منات کا جانور ہے۔ اس کے بعد اس بت کے لیے مقرر کر لینے کے بعد اس جانور کو ذبح کرتے تھے۔ ذبح چاہے بت کے نام سے کریں چاہے اللہ کے نام سے کریں، اور بت کے آستانے پر لے آ کے کریں چاہے اپنے گھر پر ذبح کریں، بہرحال یہ وہ جانور ہوتا تھا جس کو قرآن مجید میں کہا گیا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور حرام چیزوں کی فہرست میں اس کو گناتے ہوئے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ اور وما اہل لغیر اللہ بہ، دونوں چیزیں آئی ہیں کہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کے لیے ٹھہرا لیا گیا۔ کسی بت کے لیے جو جانور ٹھہرا لیا گیا وہ جانور بھی حرام ہے، چاہے اسی بت کے نام سے ذبح کیا گیا ہو چاہے اللہ کے نام سے ذبح کیا ہو۔ تو ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ کسی جانور کو کسی بت کے نام پر ٹھہرا لیتے اور اس کے بعد ذبح کرتے، چاہے وہ اپنے گھر پر ذبح کرتے ہوں چاہے ان کے آستانوں پر ذبح کرتے ہوں۔ اور ایک چوتھا طریقہ یہ تھا کہ جانور کو خاص طریقے پر لے جا کر کے ان کے آستانے پر ذبح کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا، فرمایا کہ وما ذبح ہے علی النصب، وہ جانور بھی حرام کیا گیا ہے جو آستانوں پر ذبح کیا گیا۔ تو اس سے ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ ان بتوں کی پوجا کے لیے مشرکین کے پاس ذریعہ کیا تھا؟ ذریعہ یہ تھا کہ غلہ ان کے اوپر چڑھاؤ اور جانور ان کے اوپر چڑھاؤ اور جانور ان کے نام پر ذبح کرو۔ یہ بت کا یہ ان کی پوجا کا ذریعہ تھا۔ اور پوجا کیوں کرتے تھے؟ پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ بت خوش ہو جائیں گے تو خوش ہونے کے بعد ہماری ضرورت پوری کریں گے، اس لیے یہ اس قسم کا کام کرنے کے بعد ان سے اپنی ضرورت مانگتے بھی تھے۔ اور مختلف کتابوں سے یعنی سیرت کی کتابوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مشرکین جا کر کے ان بتوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان بتوں کے پاس یا ان کے آستانوں پر جا کر کے یہ میلے لگاتے تھے یا عرس لگاتے تھے اور اپنے اپنے نذرانے لے کر کے اس موقع پر پیش کرتے تھے۔ تو یہ سب کام بھی کرتے تھے۔ یہ بھی ذکر آیا ہے احادیث میں، یہ ان کا طواف بھی کرتے تھے، اور منات کا جو لوگ طواف کرتے تھے وہ صفا مروہ کا طواف نہیں کرتے تھے۔ صفا مروہ کے طواف کرنے والے طواف کرتے تھے تو اساف اور نائلہ نام کے جو بت تھے ان کو راضی کرنے کے لیے طواف کرتے تھے، تو ان کے طواف کرنے کا بھی طریقہ ان کے یہاں موجود تھا۔ طواف بھی کرتے تھے، رکوع و سجود بھی کرتے تھے، ان کے سامنے عاجزی سے کھڑے بھی ہوتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے ان کو پکارتے بھی تھے۔ یہ تو بالکل واضح چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں بار بار کہا کہ تم مجھے پکارو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا، اور جو لوگ پکارتے ہیں ان کے سامنے کئی طرح سے باتیں بھی بیان کی گئی اور کئی طرح سے مثالیں بھی پیش کی گئی۔ بتلایا گیا کہ جن کو تم لوگ پکارتے ہو لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا وَاسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر تمہاری پکار یہ سن بھی رہے بفرض محال تو تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور یہ شرک جو تم ان کو پکار کر رہے ہو قیامت کے روز یہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہاں پر شبہ ہو سکتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب گئے اور فلاں آستانے پہ جا کر کے انہوں نے اولاد مانگی اور اس کے بعد اولاد ہو گئی۔ ہمارے یہاں ہندو کہتے ہیں کہ صاحب ہم مندر میں جاتے ہیں اور جا کر کے اپنی مراد مانگتے ہیں
اور اس کے بعد وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، فرمایا کہ یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور یہ بات وہ ہستی بتا رہی ہے جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، ولا ينبئك مثل خبیر، اور جو ہستی ذرے ذرے کی خبر رکھتی ہے وہ جیسی بات بتلا سکتی ہے ایسی بات کوئی اور نہیں بتلا سکتا۔ تمہاری مراد پوری ہوئی قبر پر جا کر کے یا مندر میں جا کر کے، تو مندر والے کے ذریعے سے پوری ہوئی ہے یا اللہ سے پوری ہوئی ہے، اس کا تو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ پوری ہوئی کیسے، کیونکہ اگر تمہیں اولاد ہو رہی ہے تو ان لوگوں کی بھی اولاد ہو رہی ہے جو کبھی قبر پر نہیں جاتے اور کبھی مندر میں نہیں جاتے، بلکہ ان لوگوں کی بھی اولاد ہو رہی ہے جو اللہ کے وجود کو بھی نہیں مانتے۔ اور اگر تمہارے اندر کوئی بانج ہے تو ان کے اندر بھی بانج ہیں جن کے جو اللہ کو نہیں مانتے، یا یہ کہ جو صرف اللہ کو مانتے ہیں کسی کے پاس نہیں جاتے۔ تو اولاد کا دینا نہ دینا اور ضرورت پوری کرنی نہ کرنی، اس کا تعلق اس قبر والے سے اور مندر والے سے ہے یا کسی اور ہستی سے ہے، اس کا پتہ تمہیں نہیں ہے، اس کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس سے تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسی خبر دینے والا کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ یہ فرمایا۔ ایک جگہ اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جس اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم پکارتے ہو، ان کی پکار کی مثال کیا ہے؟ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کنویں کے کنارے بیٹھ کر کے ہاتھ پھیلا دے کہ پانی چلے آؤ میرے پاس۔ نیچے تہ میں کنواں ہے یا ندی میں پانی ہے، تہ میں کنویں کی تہ میں پانی ہے یا ندی میں پانی ہے یا کسی جگہ پانی ہے، آپ بیٹھ جائیں کسی کرسی پر یا کنویں کے کنارے پر یا ندی کے کنارے پر باہر بیٹھ جائیں دوری پر، اور پانی سے ہاتھ پھیلا کہیں کہ پانی چلے آؤ۔ تو جس طریقے سے یہ پانی آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ اپنی ضرورت مانگیں گے تو وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، وہ شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے رہے تاکہ پانی اس کے منہ کے پاس آ جائے، تو پانی منہ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لہذا لوگ مجھ سے دعا کی قبولیت کی امید رکھیں، مجھ سے دعا قبول کرنے کے لیے کہیں اور میرے اوپر ایمان رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بات بیان۔ اچھا، تو یہ تو بہرحال مشرکین کی پوجا کا طریقہ تھا۔ اب اس پوجا کی بنیاد اور اساس کیا تھی، کس مقصد کے لیے پوچھتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا انہوں نے انکار کر دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ وہ عرش پر پاؤں مار کر کے بیٹھ گیا ہے اور کوئی کام نہیں کرے گا، سارا کام ان بتوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اس طرح کوئی تصور تھا؟ یہ تصور نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سارا کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ اس کو جانتے تھے اور مانتے تھے، پھر کیوں پکارتے تھے ان کو؟ ان کے پکارنے کی وجہ جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے بجائے ان کو پکارتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کہ جو نہ بگڑی بنا سکتے ہیں نہ بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں، ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں جو نہ بگڑی بنا سکتے ہیں نہ بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں ہؤلاء شفاعنا، یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سن کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیار دے دیا تو یہ خود ہماری ضرورت پوری کر دے گا۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ضرورت تو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو ہیں یہ ہماری ضرورت اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے پوری کرا دیتے ہیں، اس لیے ان کو پکارو اور ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھو
اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہو. ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوستوں کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں. تو دو باتیں مشرکین کے ہاں تھیں بتوں کی پوجا کے سلسلے میں. ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, ہم گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہستی بہت بلند ہے, چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی اگر ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکاریں. لہذا ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو ہماری زمین پر مختلف جگہ پھیلے ہوئے ہیں, ان بندوں کو پکار لیں اور ان کا دامن پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کو کر دیں. ایک مقصد یہ تھا کہ ان کے واسطے سے اور ان کے وسیلے سے اللہ کے قریب پہنچ جائیں, اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان سے کہہ کر کے اللہ ان سے کہیں یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہماری مراد اور ہماری ضرورت پوری کرا دیں. اس مقصد کے لیے یہ لوگ ان بتوں کو پکارتے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ اصل مقصود وہ پتھر کا ڈھانچہ یا لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھا, بلکہ پتھر کا ڈھانچہ یا لکڑی کا ڈھانچہ جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ تو محض ان بزرگوں کی شکل و شباہت اپنے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اور ان کی صورت نگاہ میں لانے کے لیے بنا رکھا تھا. مقصود یہ تھا کہ جن بزرگوں کے یہ ڈھانچے بنے ہوئے ہیں ان بزرگوں کے ذریعے سے ہماری ضرورت پوری ہوگی, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. قرآن میں کہا گیا کر ہم ایسی یمشون بہا ہم لوگ اور جنہیں یمشون بہا, کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں, ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں. ہم لوگ آئین یبصرون بہا, ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں. چپ تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, لوگوں کو مثل پیش کی جا رہی ہے, سنو اس کو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ ایک مکھی بھی سب کے سب مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ اس کو چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, یہ طالب اور مطلوب کتنے کمزور ہیں. مکھی کتنی کمزور ہے وہ تو سب جانتے ہیں, لیکن یہ جو بت ہے تمہارے یہ کتنے کمزور ہیں, یہ مکھی سے بھی کمزور ہے. کہ مکھی اگر کچھ لے جائے اس کو چھین کر کے تو یہ اس سے کچھ لے بھی نہیں سکتے, چھڑا بھی نہیں. تو یہ تو وہ بھی جانتے تھے اور اس کو وہ بھی مانتے تھے. تو مشرکین کے یہاں شرک یہ تھا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کا تصور کیا تھا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کا تصور جو تھا وہ بہت صحیح تھا, غلط نہیں تھا. قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا گا, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر ان سے پوچھو کہ خود ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, ان سے پوچھو کہ یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, ان سے پوچھو کہ آسمانوں کا ساتوں آسمانوں کا پروردگار کون ہے اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. اور قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يَجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ پوچھو کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں, ایک چھوٹا سے چھوٹا پتا اور معمولی سے معمولی ذرہ اور یہ بڑا سے بڑا آسمان اور بڑی سے بڑی زمین, یہ سب کس کے قبضے قدرت میں ہیں, کس کی اجازت سے ہلتے اور چمکتے ہیں تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے. اور کس کی یہ ہستی ہے کہ جس کو چاہے پناہ دے دے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اور جس کو چاہے پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. یہ کس کی ہستی ہے تو کہیں گے کہ سب اللہ تعالیٰ کی. تو مشرکین بھی یہ ساری باتیں یہ ساری قدرتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مانتے تھے, کسی اور کے لیے نہیں مانتے تھے. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ان سے پوچھو ارأیتم, یعنی ان سے یہ پوچھو کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من یاتیکم بلیل تسکنون فیہ,
قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. اگر ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ دن کو تمہارے اوپر لا دے، سورج آئے اور بیچ آسمان میں آ کر کے ٹھنڈ، اب نہ آگے جا رہا ہوں نہ پیچھے کھسک رہا ہوں، تو اللہ کے علاوہ کون سی ہستی ہے جو تمہارے پاس رات لا سکتی ہے جس کے اندر کہ تم سکون اختیار کرو؟ اب اس سوال کے جواب میں چپ ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں اور اس کا اقرار ہے. اسی طریقے سے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات مقرر کر دے اور قیامت تک کے لیے رات ہی رات ہو تو اللہ کے سوا کون ہے جو کہ تمہارے اوپر روشنی لا سکے؟ اب یہاں بھی خاموشی، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شخصی کو وہ بھی مانتے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی حجت قائم کی کہ تم جن کو پوچھتے ہو وہ تو ایک ذرہ اور ایک رتی بھی پیدا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کی، تم خود اس کو مانتے ہو. افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا جو ہستی پیدا کرتی ہے وہ اس ہستی کی طرح سے ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتے؟ جن کو تم پوچھتے ہو وہ تو کچھ نہیں پیدا کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے. تو پھر عبادت اور پوجا میں دونوں کو تم نے یکساں کیسے کر دیا کہ اس کو بھی پوجو اس کو بھی پوجو؟ دونوں کو ایک درجہ کیسے دے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تبصرون. جو پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کرنے والا نہیں ہے وہ دونوں کے دونوں ایک درجے میں. کیا بات ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ تو نصیحت نہیں کرتے. تو غرض یہ جاہلیت تھی اور یہ جاہلیت کے عقائد اور اعمال تھے. اسلام میں آ کر کے ان سب کے اوپر پانی پھیر سب کو مٹایا اور ساری چیزوں کو غلط قرار دیا. ایک اللہ تعالیٰ ہے جو اس کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مخلوق کے دائرے میں ہیں اور مخلوق کی قدرت کے دائرے میں ان کی قدرت ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. کیا فرمایا گیا؟ والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. یعنی جس طریقے سے تم انسان ہو اور تمہاری قدرت اور طاقت انسانی دائرے سے باہر نہیں ہے، اسی طریقے سے جن پیغمبروں کو اور جن بزرگان دین کو تم پوچھتے ہو وہ بھی انسان تھے اور ان کی قدرت اور طاقت بھی انسانی دائرے سے باہر نہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلے میں بھی اس کو بہت صاف صاف طریقے سے واضح کیا. مکہ کے مشرکین طرح طرح سے حجتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس اکٹھا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آؤ ہم تمام بڑے بڑے لوگ جمع ہیں اور آج کچھ فیصلہ کن بات ہو جائے، آپ جلدی سے آئے. آپ کو بڑی حرص تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. قرآن مجید میں اس پر آپ کو ٹوکا بھی بیٹھا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ معلوم ہوتا ہے ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر وہ ایمان نہ لائے. تو چونکہ تھوڑی سی امید بدی لہذا جلدی سے آپ تشریف لائے. اب حجت انہوں نے شروع کر دی اور طرح طرح کے مطالبے شروع کیے. قرآن مجید میں ان کے مطالبے کو مختصراً بیان کیا گیا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. کہا کہ ہم ایسے آپ پر ایمان نہیں لائیں، آپ زمین سے ایک چشمہ پھیلائیں، ایک نہر جاری کر دیے زمین سے جس سے کہ ہم سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہوں. اور بعض روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ صفا پہاڑ جو ہے یا تو آپ اس کو سونا بنا دیجیے، یا یہ کہ مکہ جو پہاڑوں سے بالکل گھرا ہوا ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کو یہاں سے دور کر دیجیے، یہ کھلا ہوا میدان ہو جائے، کھیتی ہو جائے، نہر بہنے لگے اور انگور اور کھجور کے باغات یہاں پر اگائیں. اس طرح کا کوئی انتظام کر دیجیے تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں. تو قرآن مجید میں مختصراً کہا گیا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ ابال دیں. اور اگر ہمارے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. ایک چھوٹا سا امیر، چھوٹا سا حکمراں اگر کسی کو اپنا ایلچی اور قاصد بنا کر بھیجتا ہے تو اس کے آگے پیچھے اردری لگا دیتا ہے، ہٹو بچو کرنے والے لگا دیتا ہے اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اور بازاروں میں دھکے نہیں کھاتا ہے. یہ آپ کیسے پیغمبر ہیں؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا پیغمبر ہے بازاروں میں اپنا روزی کمانے کے لیے دھکے کھا رہا ہے اور کھانا کھاتا ہے؟ یہ پیغمبر کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ پیغمبر ہیں
تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایسی شان و شوکت عطا کر دے، اور یکون لک بیت من زخرف، آپ کے لیے سونے چاندی کا مکان ہو جائے، یا آپ کے اردلی فرشتے بن جائیں، اور ترقا فی السماء، یا پھر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ لیکن آسمان پر آپ چڑھ جائیں گے تو ہم سیدھے سیدھے نہیں مانیں گے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، آپ کے آسمان پر چڑھنے کو ہم ایسے نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اتاریں جس کو ہم خود پڑھتے ہیں۔ یہ سارے مطالبات انہوں نے کیے، ان سارے مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بتایا؟ قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجیے کہ میرا پروردگار پاک ہے۔ یعنی یہ جو سونا بنانے کا کام ہے، پہاڑوں کو ٹال دینے کا کام ہے، یہ تو خدائی قدرت ہے، اور خدائی قدرت میں کوئی اور اللہ تعالیٰ کا شریک ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول، میں تو انسان ہوں اور پیغمبر، یعنی میں تمہارے جیسا میں انسان ہوں، یعنی جس طرح سے تمہیں انسانی دائرے کے اندر قدرت حاصل ہے، اس سے اوپر قدرت حاصل نہیں ہے، اسی طریقے سے میری بھی قدرت و قوت جو ہے وہ انسانی دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر قدرت و قدرت نہیں ہے۔ خصوصیت میری جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اور یہ پیغمبری بھی ایسی خصوصیت ہے جو تمہارے مطالبے کے خلاف جاتی ہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ صاحب اگر ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ سے کہو ہمارے لیے سونے چاندی کا مکان بنا دو۔ تو یہ پیغمبری جو ہے یہ سونے چاندی کے خلاف ہے، کیونکہ پیغمبر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر غریب، محتاج، ضرورت مند، مجبور اور معمولی قسم کے جو لوگ ہیں ان سب تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اب اگر کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے جائے، ٹھہر جائے، تو غریب بیچارہ کہاں پہنچے گا؟ سونے چاندی کا کسی کا مکان ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ صرف پہنچ سکیں گے، کوئی غریب تو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ جبکہ پیغمبری جو ہے ہر غریب، مجبور اور معمولی قسم کے آدمی کے لیے ہے، اس لیے یہ پیغمبری بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرے لیے سونے چاندی کا مکان۔ بازاروں میں جاؤ، گلیوں اور کوچوں میں جاؤ، لوگوں کے گھروں تک پہنچو اور سب کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچو۔ تو بہرحال اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں بشر ہوں، میرے پاس اس سے زائد قدرت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات اور لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے اور آئی ہے، اور یہی بہت زیادہ فساد کا سبب بھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزات دیے تھے، اور مختلف پیغمبروں سے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے، اور کچھ بزرگوں سے کچھ کرامتیں بھی ظاہر ہوئی۔ لوگوں نے یہیں سے پکڑ لیا کہ صاحب یہ بھی پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور ان سے بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ مگر ان معجزات اور کرامتوں کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے میں صرف قرآن مجید سے آپ کے سامنے ایک مختصر سی بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیا گیا تھا، یعنی یہ کہ ان کا ڈنڈا سانپ بن جاتا تھا اور ہاتھ اندر ڈال کر نکالتے تو چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس جا رہے تھے، کوہ طور کے قریب پہنچے ہیں تو آگ دیکھی، اپنے اہل سے کہا کہ ان قصور انی آنس سنا، ٹھہر جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے اور ہو سکتا کہ میں لکڑی کا کوئی گھوٹا جلتا ہوا تمہارے واسطے لے آؤں، جس سے کہ تم لوگ جسے تاپ سکو اور گرمی حاصل کر سکو۔ اب یہ کہہ کر کے وہ آگ کے پاس گئے، آگ کے پاس گئے تو کیا ہوا؟ آگ تو نہیں ملی، پیغمبری مل گئی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے اخبار کہ آگ لینے کو جائیں، پیغمبری مل جائے۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا کر دی۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، پہلے تو یہ کہ جوتا نکالو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سنانی کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، میری عبادت کرو اور میرے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چند احکامات دیے، اور چند احکامات دینے یعنی پیغمبری دی، چند احکامات دیے، اور اس کے بعد کھٹ سے پوچھتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں ہے موسیٰ، یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اب اس سے زیادہ اچھا موقع کیا چاہیے بات کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى، کہا کہ یہ میرا ڈنڈا ہے یا میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسری بھی بہت سی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ قال القها يا موسى، اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈنڈے کو پھینک، القاها فاذا هي حية تسعى، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینک دیا تو دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اب دوڑتا ہوا سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوئی، اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فلما رآها تهتز كأنها جان
واللہ مدبرم ولم یعقب. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو حرکت کر رہا ہے، سانپ ہے، تو کیا ہوا؟ واللہ مدبرم، پیٹھ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، اور پلٹ کر نہیں گئے، چمپت ہو گئے، وہاں سے بھاگ پڑے اور گھوم کر نہیں دیکھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اقبل ولا تخف انی لا اخاف لدی المرسلون، واپس آؤ، ڈرو نہیں، میرے پاس پیغمبر لوگ ڈرا نہیں کرتے. اور سورہ طہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خذھا ولا تخف، اس سانپ کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر پلٹا دیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور پھر ڈنڈا ہو گیا. اب ذرا اس واقعے پر غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قدرت سے وہ ڈنڈا سانپ بنا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ یہ سانپ بنے گا، اس کا پتہ بھی نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے کہ ڈنڈا سانپ بنے گا. اور جب سانپ بن گیا تو ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں ٹھہرے رستے پلٹ کر بھگے، اور اس طرح بھگے کہ پھر گھوم کر نہیں دیکھا کہ کیا حالت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس آؤ، ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے. تب انہوں نے واپس آ کر کے پکڑا. یہ نہیں کہا کہ تم کو ہم یہ قدرت دیتے ہیں کہ تم اس کو کسی حالت میں پلٹا دو، کہا کہ پکڑ لو، ہم اس کو پھر ڈنڈا بنا دیں. یہ تو ایک منظر ہوا. بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجربہ تو حاصل ہو گیا کہ یہ ڈنڈا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانپ بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی، اس کے بعد کہا کہ ہاتھ ڈالو، ہاتھ ڈال کے نکالا، دیکھا کہ چمک رہا ہے. کہا کہ دیکھو یہ دو نشانیاں ہیں، ان دو نشانیوں کو لے کر کے تم فرعون کے پاس جاؤ. تب بھی موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے. کہا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں نے ایک غلطی کی تھی، بس مار دیا تھا، بھوسا کتنی کو مر گیا تھا. کہا کہ میں نے غلطی کی تھی، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں گے. اور ایک جگہ بیان کیا گیا ہے انی اخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، مجھے یہ خطرہ ہے کہ ہم پر زیادتی کرے گا، چڑھ بیٹھے گا. بڑا سرکش ہے فرعون، زیادتی کرے گا، ہم پر چڑھ بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، اننی معکما اسمع وأرى، میں تم دونوں کے ساتھ ساتھ رہوں گا، ساری بات دیکھتا سنتا رہوں گا، یعنی زیادتی نہیں کرنے پائے گا. یہ سب تسلی دی. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے اور فرعون کو جا کے نصیحت کی، باتیں ہوئی، اور اس کے بعد فرعون نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، اگر کوئی نشانی لے کے آیا ہو تو لاؤ، نشانی پیش کرو، اگر سچے ہو. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا تھا معجزہ اور بتا دیا تھا کہ اس سانپ کو میں اس ڈنڈے کو سانپ بنا دیا کروں گا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا اور سانپ بن گیا. اب گھبرائے سب. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے کو پکڑ لیا اور پھر ڈنڈا ہو گیا. جب پھر ڈنڈا ہو گیا تو فرعون کے جان میں جان آئی، کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آیا کہ یہ مدت جو تم غائب رہے ہو، پکے جادوگر بن کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے میں بھی جادوگروں کو بلاتا ہوں اور مقابلہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہی سے. اب میلے کا جو دن تھا وہ طے ہو گیا، اور وقت بھی کوئی 9-10 بجے کا طے ہوا، تاکہ بالکل روشنی میں سارا کھیل ہو، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی چکر میں رہ جائے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، رات کے اندھیرے میں کیا پتہ چلے گا. اس لیے دن کی روشنی میں سارا معاملہ ہو. فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور وقت مقرر پر دونوں فریق میدان میں پہنچ گئے. اب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اب چاہے آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بل القوا، تم ہی لوگ پہلے اپنا کرتب دکھاؤ. کیا ہوا؟ اب انہوں نے اپنے ڈنڈے اور اپنی رسیاں میدان میں پھینک دی. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. اب یہ ڈنڈے اور یہ رسیاں موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ سب دوڑ گئے، سب سانپ بن گئے. اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ جو موجودین تھے ان کو بھی یہی محسوس ہوا. سحروا اعین الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، لوگوں کو خوفزدہ کیا اور بڑا زبردست جادو لایا. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہو جو چاہے کر لیں، اختیار کی بات نہیں. لہٰذا جب انہوں نے اپنے ڈنڈے اور رسیاں میدان میں ڈال دیے اور وہ سانپ بن کر کے دوڑنے لگے تو اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے اندر ہی اندر ہڑبڑا گئے. خوف کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ یا تو اس بات کا ہو سکتا تھا کہ جو کام میں دکھلایا کرتا تھا وہی کام انہوں نے بھی دکھلا دیا. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں پیغمبر ہوں؟ یہ جانتا ہے
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اب تک جو کچھ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈنڈا صاف بن جاتا تھا، اور انہوں نے بھی ڈنڈوں کو صاف بنا دیا. تو آخر کوئی فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ صاحب یہ جادوگر ہیں اور یہ پیغمبر؟ یا تو دونوں کو جادوگر مانے گا یا دونوں کو پیغمبر مانے گا. یا تو یہ خوف تھا یا یہ خوف تھا کہ یہ سانپ کہیں میرے اوپر ٹوٹ نہ پڑے اور اس کو ڈس میں لے باہر کے. جو خوف گرا ہو، خوف سے موسیٰ علیہ السلام اندر ہی اندر تڑبڑا گئے. اس کا معنی یہ تھا کہ ان کے جادو کو دفاع کرنے کی قدرت موسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے جادو کو کس طرح سے دفاع کیا جائے. اس کا بھی پتہ نہیں. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلنا اللہ تعالیٰ، ہم نے موسیٰ سے کہا ڈرو نہیں، انکا انت الاعلیٰ، بلندی تمہیں کو حاصل ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تسلی دی کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، غلبہ اور کامیابی تمہیں کو حاصل ہوگی. لیکن غلبہ اور کامیابی کیسے حاصل ہوگی ابھی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں حاصل ہوگی. کیسے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو میدان میں ڈال دو، یہ سانپ بن کر کے ان کے بنے بنائے سارے کھیل کو ختم کر جائے. اب یہ ڈنڈے کا ایک نیا کام ہے، اب تک یہ کام سامنے نہیں آیا. یعنی ڈنڈا سانپ تو بن جاتا تھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے تجربے میں بات آ چکی تھی، لیکن یہ کہ سانپ بننے کے بعد ان جادوگروں کے سارے کرتب کو نگل جائے گا، یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم. اس پر قدرت رکھنے کی بات تو دور ہے، یہ ان کو معلوم بھی نہیں تھی. اللہ نے بتایا کہ اس طریقے سے تمہیں غلبہ حاصل ہوگا اور اس طریقے سے تمہارا ڈنڈا جو ہے ان کے ڈنڈوں کو، ان کی رسیوں کو جو سانپ بنے ہوئے ہیں نکل جائے گا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینک دیا، سانپ بن گیا، اور سانپ بننے کے بعد سارے ڈنڈے اور رسیوں کو نگل گیا، اور نگلنے کے بعد پھر ان کے ہاتھ میں آ کر کے ڈنڈے کا ڈنڈا. اب کھیل تو ختم ہو گیا، لیکن ان کے جو ڈنڈے تھے اور رسیاں تھیں ان کا کہیں پتہ نہیں تھا. جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کام جادوگر کا نہیں ہو سکتا. جب تک جادو چل رہا ہے تب تک تو لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی جا سکتی ہے، لیکن جب جادو ختم ہوا تو اس کے بعد ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر آ جائے. ڈبے کے اندر مٹی ڈالیے اور اس کے بعد دبائیے تو اس میں سے کبوتر نکلتا ہوا معلوم ہو. یہ جادو کے وقت ہوگا، لیکن جیسے جادو ختم ہوا پھر وہ مٹی کی مٹی. تو یہ کیا ہوا کہ یہ ڈنڈا جو ہے سانپ بننے کے بعد سارے ڈنڈے اور رسیوں کو نگل گیا، ان کا کہیں پتہ ہی نہیں. یہ تو معجزہ ہے، یہ جادو نہیں. جادوگروں کو فوراً سمجھ گیا، لہٰذا فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور فوراً ہی ایمان لے آئے. انہوں کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ میری اجازت کے بغیر تو ایمان لائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہمیں آخرت کے عذاب کا ڈر ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو خلا جانب سے یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹتا ہوں اور کاٹ کر کے کھجور کے تنے پر سولی دیکھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ اینا اشد عذاب و ابقا، کہ تمہارے پروردگار اور مجھ میں سے دونوں میں سے کون زیادہ سخت عذاب دینے والا اور زیادہ دیرپا عذاب دینے والا ہے. کیا جادوگروں نے کہا کہ ہم تو پروردگار پر ایمان لائے اور اس کے عذاب کا ہمیں ڈر ہے. فخذ ما انت قاص، اب تجھے جو کچھ کرنا کر ڈال، کوئی پرواہ نہیں. انما تقضی حاضر حیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا بس اس دنیا کی زندگی کے لیے کر لے گا، اس سے آگے تیرا کچھ چلنے والا ہے. بھر کے اس پورے قصے کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ پیغمبروں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، ہر قیادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس میں پیغمبروں کی قدرت کا دخل نہیں ہوتا ہے. پیغمبروں کا یہ اعزاز اور اکرام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر اس قسم کی چیزیں ظاہر کرتا ہے، لیکن ان کی قدرت کا اس میں دخل نہیں. اس طریقے سے پھول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رنگت دی ہے، خوشبو دی ہے، نرمی دی ہے، حسن دیا ہے، مگر اس رنگت پر، اس خوشبو پر، اس نرمی پر، اس حسن پر پھول کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی اپنی قدرت میں یہ چیزیں نہیں. اسی طریقے سے معجزات اور خرق عادت چیزیں جو ہیں یہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مگر پیغمبروں کی قدرت اس میں داخل نہیں، یہ خالص اللہ تعالیٰ کے تصرف سے وجود میں آتی ہے. بہرحال بات چلی تھی اسلام اور جاہلیت سے. جاہلیت کا پورا سلسلہ عقیدے کے سلسلے میں اور عبادت کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اسلام نے اس کو جس طریقے سے ختم کیا ہے اور جو چیز ہمیں دی ہے تھوڑا سا نقشہ اس کا بھی پیش کر دیا ہے. ایک بات اور بھی ساتھ ساتھ کہتا چلوں، اسلام نے اس وسیلے اور واسطے کو جو جاہلیت کے زمانے میں رائج تھا اس طریقے سے ختم کیا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، نماز. ایک آدمی
جتنے بھی چھوٹے منہ کا ہو، جتنا بھی گنہگار ہو، بد کردار ہو، کافر و مشرک رہا ہو، آج وہ مسلمان ہو جاتا ہے، 11 بجے 11:30 بجے مسلمان ہوتا ہے، 12 بجے آپ اس سے کہیں گے 12:30 بجے کہ بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ پہلے تو اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ دعائے ثنا پڑھے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کو سکھائیں گے اور اس وقت نہیں سیکھا ہے تو اس کو بعد میں سکھائیں گے، لیکن بہرحال طریقہ یہی ہے، وہ دعائے ثنا پڑھے گا، دعائے ثنا پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ 2 دعائیں عام طریقے سے مشہور ہیں اور ان میں سے ایک دعا چھوٹی سی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے اللہ، اور تیری حمد۔ 3 مرتبہ اس ایک جملے میں 3 مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست خطاب کیا، تو پاک ہے، ایک اے اللہ، یہ دوسری بار خطاب کیا، و بحمدک، اور تیری حمد۔ اسی طریقے سے آخر دعا تک پڑھ جائے، ہر جملے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر رہا ہے براہ راست، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ دوسری دعا لے لیجیے، اللہم باعد بینی و بین خطائی، اے اللہ تو دوری ڈال دے میری گناہ کے درمیان اور میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان، اے اللہ تو دوری ڈال۔ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق اور مغرب میں دوری ڈالی ہے، اب یہ تیسری مرتبہ خطاب کیا۔ ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں، ہر جملے میں وہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کرے، پھر سورہ فاتحہ شروع کرے گا، اور سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2-3 جملے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کرتے ہیں۔ اب پکار دیا سیدھے اللہ تعالیٰ کو، اور عبادت اور مدد دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے دے رہا ہے، یا سیدھے راستے پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جس پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب کیا گیا اور ان کے راستے پر وہ گمراہ۔ اب اس میں دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں 4-5 مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست خطاب کرتا ہے۔ تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہر انسان کو، اور اس پر ضروری بھی قرار دیا کہ وہ مسلمان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا شروع کرے، اس کے سامنے براہ راست اپنی حاجت پیش کرے، اس کی براہ راست تعریف کرے اور حمد کرے، اور اس سے براہ راست اپنی ضرورت مانگے، اور اس سے براہ راست اپنی عبادت اور بندگی کا اقرار کرے۔ تو یہاں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کرنا ہے، اس میں کسی واسطے کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ ان باتوں کے بعد سلسلہ میرے خیال میں اب سلسلہ خطاب کا بند کر کے سوال و جواب کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، لہذا میں انہیں باتوں پر اس سلسلے کو ختم کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔